آپ کے سامنے یہاں پر ججز کی ایسی ٹیپس جو قابل اعتراض ٹیپس تھیں، ان کے ساتھ بھی انہیں بلیک میل کیا گیا. آپ کے سامنے ڈاکٹر رضوان کو، مقصود چپڑاسی کو رستے سے بھی ہٹایا گیا. آپ کے سامنے یہاں پر جسٹس قیوم جیسے ججوں کو خریدا بھی گیا. آپ کے سامنے یہاں پر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور بھی ہوئے. تو آپ نے جو مافیا کے تمام کریکٹرسٹکس ہیں وہ سارے دیکھ لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بیچی جاتی تھی کہ یہ بڑے تجربے کار ہیں، ان کو بہت اچھی اکانومی چلانی آتی ہے، ان کو بہت اچھی گورننس کرنی آتی ہے، اور یہ سارا ڈھول پیٹ کے ساری ان چیزوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ حکومت میں آئے. 3 مہینے ہو گئے ہیں، اوپر 1 یا 2 ہفتے ہوئے ہیں 3 مہینے سے. اس کے دوران ڈالر کا حالت آپ دیکھ لیں. معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی، اسی معیشت کا آج کوئی ایل سی نہیں کھل رہی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں. آج لوگوں کے گھروں کے اندر گروسری کے جو سودا سلف انہوں نے لینا ہے، اس کے ان کے اوپر کیا حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. وہ سب آپ کے سامنے، بے روزگاری آپ کے سامنے. تو نااہل اور نکمے تو یہ تھے ہی، کرپٹ اس سے پہلے تھے، پاناما میں ڈکلیئر ہوئے تھے. بے ضمیر جو تھے، ضمیر فروش، وہ ثابت ہو گئے جب انہوں نے لوٹے خریدے. آج آخری چیز رہ گئی تھی، یہ بزدل ہیں، وہ بھی آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب یہ ہار رہے ہیں تو یہ با جماعت رو رہے ہیں. یہ تمام ٹولہ جن کو بہت بڑے مفکر، جن کو بہت بڑے تجربے کار بنا کے بیچا گیا تھا، وہ آج با جماعت وہاں پر کھڑے رو رہے تھے اور صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کھیلنا، ہم نے ماما پاس جانا ہے. اور جنہوں نے سبق پڑھایا ہوا تھا، اس میں مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرنے کی بات سمجھ آتی تھی، اس میں مجھے بلاول بھٹو کی بات کرنے کی بھی بات سمجھ آتی تھی، اس میں مجھے احسن اقبال کی بات کرنے کی بھی سمجھ آتی تھی. لیکن اس میں بیچارے اسلم بطانی صاحب، ان کے پاس ایک سیٹ ہے پنجاب میں، وہ پولیٹکس نہیں کرتی ان کی پارٹی، کوئی سیٹ نہیں ہے. ان کو بھی کسی نے سبق پڑھا کے بھیجا ہوا تھا کہ آپ نے ضرور بولنا ہے. اس کے پیچھے ایک اور شخص کو سبق پڑھا کے ایک اور. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ بیچارے با جماعت سارے سبق پڑھ کے بول رہے تھے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اب جب انہوں نے بالکل اعتماد کا انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے سپریم کورٹ پہ، تو اب آپ بتائیے کل سپریم کورٹ ان پر واپس کیسے اعتماد کرے گی کسی بھی اور چیز میں؟ کل سپریم کورٹ کس طریقے سے اٹارنی جنرل کو اپنے سامنے پیش ہونے دے گی اسی حکومت کی؟ کل سپریم کورٹ کس طریقے سے کسی اور کیس میں حکومت پاکستان کی ضمانت لے گی یا دے گی؟ جس شخص نے ججز کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، جو وزیر داخلہ ہے آج کا، رانا ثناء اللہ، وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. دوسرے لفظوں میں عدالت کو دھمکی دی جاتی ہے. عدالت نے پھر بھی، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ عدالت کو سلوٹ ہے، عدالت کو ہمارا گریٹیٹیوڈ ہے، عدالت کو ہمارا سلام ہے، جس خندہ پیشانی سے، جس میں یہ کہوں گا کہ جس بردباری سے انہوں نے ان کی ساری بدتمیزی سنی، اس کو برداشت کیا اور اس کے باوجود ان کو بار بار موقع دیا. اب اگر قانون کا کوئی فارمولا، قانون کی کوئی شک، میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا 179 کو 186 سے بڑا نہیں کر پا رہا، تو مجھے بتائیے اس میں سپریم کورٹ کا قصور کیسا ہے؟ اب اگر آپ کو ججز چاہیے، آپ کو یہ والے 3 ججز نہیں چاہیے، حالانکہ یہی ججز تھے جب انہوں نے قاسم سوری صاحب کے خلاف جو رولنگ تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی. آج آپ کو یہ ججز پسند نہیں ہیں تو کیا آپ کو واپس جسٹس قیوم چاہیے؟ کیا آپ کو واپس جسٹس تارڑ چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس شاہ زیب خانزادہ بھی چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ثنا بچا چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ہمارے صافی صاحب چاہیے، سلیم صافی صاحب؟ تو اس طرح کے بینچ تو اب نہیں بن سکتے. اگر آپ کو اس طرح کے بینچ بنانے ہیں تو آپ ذرا نواز شریف صاحب سے ساروں سے بات کر کے ایک دفعہ پھر ہمت کیجئے. پھر ہم تو اس چیز کی کنڈیمنیشن ہی کریں گے، لیکن سپریم کورٹ پہ دوبارہ حملہ آور ہو جائیں جیسے پہلے ہوئے تھے. ججز کو وہاں سے نکال دیں خدا نہ خواستہ، اور پھر اپنی مرضی کے ججز بٹھا کے مرضی کے فیصلے لے لیں. حقیقت یہ ہے کہ 186 ووٹ پڑے ہیں پرویز الہی کو، 179 ووٹ آپ کو پڑے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز، کوئی لاجک، کوئی ریشنل موجود نہیں ہے، نہ آئین کے آرٹیکل 61 میں، نہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں، جو 179 ووٹس کو 186 ووٹ سے اوپر کر دے. آپ نے بالکل آئی جی کو یہ ٹاسک کیا تھا کہ 5 سے 6 ایم پی اے غائب کرنے ہیں، وہ آپ کا پریشر نہیں لے سکے، وہ نہیں غائب کر سکے، تو آپ کے ایم پی ایز نے وہاں آ کر ووٹ کر دیا. اب ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے خود مانا کہ شاید وہ خط 21 کی رات کو لکھا گیا ہے، یہ انہوں نے ابھی ٹیلی ویژن پر خود مانا. تو جب وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ 21 کی رات کو لکھا گیا ہے، اور یہ زرداری صاحب اور شجاعت صاحب نے بیٹھ کے لکھا ہے، تو مجھے بتائیے جو کاف لیگ کے امیدوار ہیں
یا ان کے دوسرے کینڈیڈیٹ جو ایم پی ایز ہیں ان کو کہاں سے پتا چلے گا؟ اچھا اگر ڈپٹی سپیکر کے پاس یہ خط پہلے سے آیا ہوا تھا تو جب وہ بیٹھے جا کے اسمبلی میں تو کیا انہیں کاف لیگ کے لوگوں کو یہ اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرتے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے حمزہ کو ووٹ ڈالنا ہوتا، لیٹر سرکولیٹ وہی لیٹر کی کاپی کرواتے، انہیں ایک سرکولیشن بھیجتے اور پھر کہتے، پڑھ کے سناتے، کہتے کہ آپ کو کاپی دے دی، اب آپ پڑھ لیں، یہ اوریجنل میرے پاس ہے، آ کے دیکھ لیں، آپ کو حق ہے اپنا ووٹ خراب نہ کریں۔ یہ آئین کے آرٹیکل، ویسے تو آئین میں گنجائش نہیں ہے کہ ہیڈ آف پارٹی جو ہے وہ یہ کر سکے، لیکن اگر لگتا تھا اسپیکر کو، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ابھی ملا لیٹر، ابھی کب ملا؟ اسمبلی کے دروازے تو بند ہو گئے تھے، وہاں سب کے سامنے انہوں نے نکالا۔ دوسرا اس میں آئینی پوائنٹ، قانونی پوائنٹ ایک اور ہے کہ اب 176 ووٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہیں۔ اب آپ نے پرویز الہی کا ووٹ تو گنانی کینسل کر دیا، تو امیدوار تو ختم ہو گیا، تو پھر یہ بتائیں وہ 176 کس کو ملے؟ جب پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈال سکے تو امیدوار تو پرویز الہی ختم ہو گئے۔ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ اکیلے ہی بھاگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں مقابلے میں کوئی مقابلے والا نہ ہو، آپ عدالتوں سے تبھی، آپ کو عدالتوں کے اوپر تبھی اعتماد ہوگا اگر عدالت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو اٹھا کے کسی زندان میں بند کر دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 176 اور اس کے ساتھ کاف لیگ کے جو ہیں وہ 10 اراکین کو کسی قلعے میں کسی جگہ پر بند کر دیں اور آپ کو اکیلے الیکشن کرانے دیں، اکیلے بھاگنے دیں، جو آپ نے کیا، کیونکہ آپ نے تو پرویز الہی کو بھی خود کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا۔ تو میں آخر پر صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ نہ عدالتیں آپ کی مرضی کی آئندہ بننی ہیں، آپ کے چہرے پہ جو نقاب تھا وہ اتر چکا ہے، آپ کے چہرے پہ 3-4 نقاب تھے وہ سارے اتر گئے، آپ تجربے کار ہیں وہ بھی ختم ہو گیا، آپ کو گورننس کرنی آتی ہے وہ پڑی ہے، گورنر سہک رہی ہے بیچاری چوک کے اندر بیٹھی ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کو بہت بڑی پولیٹیکل منورنگ کرتے ہیں، آپ کا پنجاب جو ہے وہ آپ کا قلعہ ہے، پنجاب میں کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ایون شاہ صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ملتان میں جو آپ کو ہزیمت والی شکست دی ہے، اور پورے پنجاب کے اندر ہم نے 17 سیٹیں جیتی جن میں سے 2 پہ آپ نے دھاندلی کی، بڑی کھلم کھلا اور چھینی، اور 15 سیٹیں لے کے ہم بیٹھے ہیں۔ لاہور جیسے شہر میں جہاں پر ایک میں کہوں گا کہ ایک امیدوار جو ہے ہمارے اس امیدوار نے اس طرح سے محنت نہیں کی، اگر وہ بھی کرتا تو چاروں کی چاروں سیٹیں ہم وائٹ واش آپ کو وہاں پر کرتے، تو آپ کا یہ والا بھرم بھی چلا گیا۔ پولیٹیکل منورنگ اور انجینئرنگ کا بھرم جو تھا وہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا تمام ہوا۔ اب آپ کا آخری بھرم تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے گئے، آپ نے اپنا ایک مطمع نظر رکھا، آپ نے اپنی وہاں سبمیشن کی، عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، اب اخلاقیات، سیاسیات سب یہ چاہتی تھیں کہ آپ عدالت کے فیصلے کو مانیں، آپ نے وہاں بزدلی دکھائی اور آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ پولیٹیکل باتیں، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایک طرف، لیکن یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے پاکستان کے اوپر اثرات بہت خطرناک ہوں گے۔ اگر ان لوگوں کو ابھی بھی کوئی خیال ہے ملک کا تو یہ توبہ کریں، اپنا رستہ دوبارہ بدلیں۔ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ حکومت میں آنے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور وہ اپوزیشن کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، دونوں چیزوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر جب یہ وقت آیا تھا، حالانکہ سب کے سامنے اندھیر نگری ہوئی تھی، اس کے باوجود عمران خان نے چپ کر کے اپنی ڈائری اٹھائی تھی، اللہ کا نام لے کے جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ کیوں پیش کر دیا تھا؟ کیونکہ انہیں اعتماد تھا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے، عوام رسپونڈ کرے گی، اس لیے عوام اب آپ سے مزید بے وقوف نہیں بنے گی۔ آپ کو کل یہ فیصلہ تو اٹھانا پڑے گا، یہ بوری تو اب آپ کو سر پہ اٹھانی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ شرمندگی، ہزیمت، اور اب بہتر ہوگا کہ آپ لوگ قوم سے معافی مانگیں اور بتائیں کہ آپ بس ایسے اللہ تللے قسم کے چور تھے، یہ بے وقوف آپ نے ایک بنایا ہوا تھا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگیں، اپنی جان چھڑائیں، جنرل الیکشن ہو، عوام ایک پارٹی کو مینڈیٹ دے، جس کو بھی دے، ہمیں دے، کسی پارٹی کو دے، اور آ کے وہاں پر ایک حکومت لائے۔